السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 33 اور حصہ نمبر 2 ہے۔ درس نمبر 33 میں ہمارا مشترکہ مشق چل رہی ہے حرکات، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، سکون و جزم اور وقف کی مشق۔ تو اس میں آج ہم دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ حمزہ، با، زیر، اب، را الف زبر، را، اب، را، ہا زیر، ہی، اب، را، ہی، میم زبر، م، اب، را، ہی، م، ابراہیم۔ ہر ایک لفظ کو اپنی اپنی جگہ پر پورا ادا کرنا ہے۔ اب وقف، ابراہیم، یا مدہ کے بعد جب کسی لفظ پہ وقف کریں گے تو یا مدہ کی مقدار کو 2 سے 3 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، جیسے ابراہیم۔ آگے حمزہ سین زیر، اس، میم الف زبر، م، اس، م، عین یا زیر، عی، اس، م، عی، لام زبر، ل، اسماعیل، اسماعیل، وقف، اسماعیل۔ حمزہ سین زیر، اس، حا کھڑی زبر، ح، اس، ح، قاف زبر، قا، اسحاق، وقف، اسحاق۔ قلقلے والا جب لفظ آخر میں ہوگا تو ساکن کرنے کے وقت اس پہ قلقلہ یعنی آواز میں جھٹکا یہ لازمی ہوگا۔ اسحاق، یا سین زبر، یس، تب زبر، تب، یس، تب، شین زیر، شی، یس، تب، شی، را واو پیش، رو، یس، تب، شی، رو، وقف، یس، تب، شی، رو۔ گزشتہ درس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ واو ساکن یا الف مدہ یعنی واو مدہ ہو یا الف مدہ ہو یا مدہ ہو، وقف کے آخر میں جب وہ آ رہی ہوگی یعنی لفظ کے آخر میں جب وہ آ رہی ہوگی تو وقف کی صورت میں وہ ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے اس کو ہم پڑھتے ہیں عام حالت میں، اور اس کی مقدار بھی وہی 1 سیکنڈ رہے گی، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کے اوپر نہیں جائے گی۔ یستبشروا، حمزہ سین پیش، اس، جیم پیش، جو، اس، جو، دال واو پیش، دو، اس، جو، دو، اس، جو، دو۔ وقف کی صورت میں ایسے ہی ہوگی، اس، جو، دو، میم سین پیش، مس، لام زیر، لی، مسلی، میم یا زیر، می، مسلیمی، نون زبر، ن، مسلمین، وقف، مسلمین، میم عین پیش، مع، تا زبر، تا، معت،
دال یا زیر دی معتدی نون زبر نا معتدین وقف معتدین میم فا پیش مف لام زیر لی مف لی حا واو پیش حو مفلحو نون زبر نا مفلحون وقف مفلحون میم پیش مو جیم الف زبر جا مجا ها زیر ہی مجاہی دال واو پیش دو مجاہدو نون زبر نا مجاہدون مجاہدون وقف مجاہدون. اب تک ہم نے جو مشق کی ہے وہ ایک ایک لفظ کو جوڑ کر آپس میں یعنی ہم نے الفاظ بنائے ہیں. تو اب ہم ایک لائن آدھی لائن اور اس کی مشق کرتے ہیں. جیسے حمزہ ذال زیر اذ ہا زبر ہا اذ ہا با واو پیش بو اذهبوا با زیر بی قاف زبر قا بقا میم یا زیر می بقامی صاد یا زیر صی بقمیصی. اب دونوں کو آپس میں ہم نے جوڑنا ہے یعنی ایک ہی آواز میں دونوں کو پڑھنا ہے. اذهبوا بقمیصی اذهبوا بقمیصی. اب تیسرا لفظ ہا کھڑی زبر ہا ذال الف زبر ذا هذا. اب تینوں الفاظ کو جوڑیں تینوں کلموں کو. اذهبوا بقمیصی هذا. اب چوتھا کلمہ فا زبر ف حمزہ لام زبر ال فال قاف واو پیش قو فألقوا ہا پیش ہو فألقوه. اب چاروں کلموں کو آپس میں ہم نے جوڑنا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه. اسی طریقے سے آگے آخر تک ہم نے پڑھنا ہے. اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ابتدا میں جب ہم مشق کریں گے تو ہماری سانس تھوڑی ہوگی جس کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ایک کلمہ پڑھ پائیں گے یا بعض دفعہ دو پڑھ پائیں گے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا کہ بھی ہم لمبا لمبا کیوں نہیں پڑھ رہے. یہ جب ہم اپنی آواز مستقل طور پہ جب ہم اس طرح مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ سانس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بندہ پھر دو کلموں سے تین سے چار پہ یعنی ایک لفظ پہلے پڑھ سکتا تھا اور تو اب وہ دو پہ آ جائے گا پھر تین پہ پھر چار پہ اس طرح بڑھتا چلا جائے گا. آگے عین زبر ع لام کھڑی زبر لا
علا، واو جیم زبر وج، ها زیر ہی وجہی، علی وجہی۔ اب ساروں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على، اب جس لفظ پہ ہمارا سانس ختم ہوتا ہے تو ہم اس لفظ پہ وقف کر کے پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کر جہاں تک ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہاں تک پڑھیں گے۔ جیسے اب ہم نے اعلیٰ پہ سانس ختم ہوئی ہے تو اعلیٰ پہ ہم نے وقف کر دیا ہے، تو اب ہم یہاں سے یعنی اعلیٰ سے جو پچھلا کلمہ ہے اس سے ملا کے ہم آگے پڑھیں گے۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ، آگے حمزہ زبر با یا زیر بی، ابی، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا تی، ابیتی۔ اب دوبارہ اسی لائن کو ایک سانس میں یا دو سانسوں میں پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات ہماری سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں ہمارا جس لفظ پہ ہماری سانس ختم ہوگی اس لفظ پہ ہم رک کر اس سے پچھلے لفظ سے دوبارہ ہم ملا لیں گے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي، اب یہ تو میں نے ایک سانس میں پڑھ لیا ہے، اب اس کو ہم دو سانسوں میں پڑھتے ہیں، یعنی ہم درمیان میں آ کے کسی لفظ پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس سے پچھلے لفظ سے ملا کر آگے تک جاتے ہیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على، اب یہاں تک ہمارا سانس ختم ہو گیا تو ہم نے اعلیٰ پہ وقف کر دیا۔ اب جب ہم دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اب اعلیٰ سے جو پچھلا لفظ ہے یعنی فَأَلْقُوهُ، یہاں سے سٹارٹ لے کر آگے تک جائیں گے۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ، با زبر با، صاد یا زیر صی، بصی، را الف زبر را، بصیرا۔ اب یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ اس طریقے سے آپس میں الفاظ کو، آپس میں کلموں کو ہم نے جوڑ کر ہم مشق بھی کرنی ہے۔ جب مشق کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ الفاظ ایک سے دو، دو سے تین، اس طرح ہماری زبان پہ جاری ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہم دو دو کلمے، بعض دفعہ ہم ایک ایک لائن بھی ایک سانس میں پڑھ پائیں گے۔ آگے واو حمزہ زبر و، تا واو پیش، تو و تو، نون یا زیر نی، و تو نی، با زیر بی، حمزہ ہا زبر بی، لام زیر لی، بی لی، کاف میم پیش، کم، بی لی کم، و تونی بی لی کم، حمزہ جیم زبر اج، میم زبر ما، اج ما، عین یا زیر عی،
أجمعين نون زبر ن أجمعين وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اب نون پہ وقف کرنا ہے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ یہ اس طرح ایک لائن ہماری پوری ہو گئی۔ تو کوئی بھی ہم قرآن پاک میں الفاظ دیکھتے ہیں، کوئی ایک لائن دیکھتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے اس کو جوڑ کر لیں۔ جوڑ کرنے کے بعد ہم اس کو پہلے دو کلموں کو آپس میں جوڑ لیں، پھر تیسرے کو اس کے ساتھ ملا دیں، پھر چوتھے کو، اس طرح کرتے کرتے ہم آپس میں جوڑ کر پوری لائن جوڑ کر کے اس کو ہم پڑھ سکیں۔ واو زبر و حمزہ واو زبر او وَأَوْ حَيَا زبر حَي وَأَوْحَيْ نون الف زبر نا وَأَوْحَيْنَا یہ لائن میں آپ کو بغیر جوڑ کے پڑھ کے سناتا ہوں، اور بغیر جوڑ کے سننے کے بعد آپ نے اپنے طور پہ اس کا لائن کا جوڑ کر کے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ آیا کہ میں اسی طریقے سے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ خود جوڑ کریں گے تو اس میں آپ کی پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں پھر عادت بننا شروع ہو جائے گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کاف پہ ہم نے وقف کر دیا ہے۔ اب دوبارہ ہم پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اب نون پہ جب وقف کریں گے تو پھر بن جائے گا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ آگے اگلی لائن بھی میں بغیر جوڑ کے پڑھ کے یہاں تک سنا دیتا ہوں، اس کا آپ نے خود اپنے سے جوڑ کر کے اس کی مشق کر لینی ہے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ فا پہ وقف کر دیا ہے۔ اب پیچھے سے دوبارہ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اب یہ جوڑ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، طریقہ بھی آ گیا، اور ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آ گئی کہ ایک لائن ہو تو اس کے اندر جتنے الفاظ ہیں ان کو آپس میں جوڑ کر ملا کر پھر کیسے پڑھنا ہے، اور پھر جب ہمارا سانس ختم ہو جائے تو ہم نے اس لفظ پر رکنا کیسے ہے، پھر دوبارہ شروع اس سے پچھلے والے لفظ سے کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کا اب ہم نے خود خیال رکھ کے اس کی مشق کرنی ہے، پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ ڈھونڈنے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، تاکہ اس کی مشق بھرپور طریقے سے ہو جائے اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ کس طریقے سے ہم الفاظ کو جوڑ رہے ہیں۔ اور اگلا جو ہمارا درس نمبر 34 ہے وہ تنوین کے متعلق ہوگا، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے۔ تو اس کی آپ مشق کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔